کیا آپ اپنی زندگی میں اس چیز پر سب سے زیادہ توانائی ضائع کر رہے ہیں جسے آپ کبھی کنٹرول ہی نہیں کر سکتے؟ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کون آپ کو پسند کرتا ہے؟ کون آپ کو اگنور کرتا ہے؟ کون آپ کی بات مانتا ہے؟ اور کون آپ کے ساتھ ویسا بیہیو نہیں کرتا جیسا آپ چاہتے ہیں؟ لیکن ذرا تصور کریں، اگر آپ کو صرف دو الفاظ معلوم ہوں جو آپ کو دوسروں کی رائے، ڈرامہ، ججمنٹ اور اننیسیسری سٹریس سے آزاد کر سکتے ہیں، وہ دو الفاظ ہیں لیٹ دم۔ لیکن یہاں ایک ٹوسٹ ہے۔ اگر آپ صرف لیٹ دم سمجھ گئے اور لیٹ می نہیں سمجھا، تو آپ اس کتاب کا سب سے اہم راز مس کر جائیں گے۔ آج ہم جانیں گے کہ یہ دو الفاظ آپ کی ریلیشن شپس، سٹریس، کانفیڈنس، کمپیریسن، فرینڈشپس اور زندگی کے فیصلوں کو کیسے بدل سکتے ہیں۔ اور آخر میں ایک ایسا سوال ہوگا جو شاید آپ کو اپنی زندگی کے کئی پرابلمز کو بالکل مختلف نظر سے دیکھنے پر مجبور کر دے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ہماری پریشانی کی وجہ دوسرے لوگ ہیں۔ باس ہمیں اپریشیٹ نہیں کرتا، دوست ہماری قدر نہیں کرتا، گھر والے ہمیں سمجھتے نہیں، پارٹنر ہماری مرضی کے مطابق بیہیو نہیں کرتا، اور ہم سوچتے ہیں اگر یہ لوگ بدل جائیں تو میری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ لیکن کتاب کا بنیادی خیال اس سوچ کو چیلنج کرتا ہے۔ آپ دوسروں کے ایکشنز، اوپینینز اور ایموشنز کو مکمل طور پر کنٹرول نہیں کر سکتے، اور جب آپ کسی ایسی چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کے کنٹرول میں ہے ہی نہیں، تو آپ اپنی انرجی ضائع کرتے ہیں۔ اب بار بار سوچتے ہیں، اس نے ایسا کیوں کہا؟ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا؟ اس نے مجھے میسج کیوں نہیں کیا؟ اور چند منٹ کا مسئلہ گھنٹوں کی اوور تھنکنگ بن جاتا ہے۔ لیکن اب ایک دلچسپ تبدیلی آتی ہے۔ اگلی بار جب کوئی شخص آپ کی مرضی کے مطابق بیہیو نہ کرے، اپنے ذہن میں کہیں لیٹ دم، انہیں ایسا کرنے دو۔ لیکن یہاں اصل گیم ابھی شروع ہوئی ہے۔ صرف یہ کہنا کہ لیٹ دم کافی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اسے غلط سمجھیں تو یہ بے بسی بن سکتی ہے۔ مثلاً، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، لیٹ دم۔ وہ مجھے ڈسرسپیکٹ کرتا ہے، لیٹ دم۔ میرا باس انفیئر ہے، لیٹ دم۔ نہیں، کتاب کا دوسرا حصہ ہے لیٹ می، یعنی وہ جو کرنا چاہتے ہیں انہیں کرنے دو۔ اب میں کیا کروں گا؟ یہ فرق بہت بڑا ہے۔ دوسروں کے ایکشنز پر آپ کا کنٹرول محدود ہو سکتا ہے، لیکن اپنی رسپانس، اپنی باؤنڈری، اپنے ڈیسیژن اور اپنے نیکسٹ سٹیپ پر آپ کا اختیار زیادہ ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی آپ کو اگنور کرتا ہے، لیٹ دم۔ اب لیٹ می ڈیسائیڈ ویدر آئی کنٹینیو انویسٹنگ ان دس ریلیشن شپ۔ کوئی آپ کے بارے میں برا سوچتا ہے، لیٹ دم۔ اب لیٹ می فوکس آن بیکامنگ دا پرسن آئی وانٹ ٹو بی۔ کوئی آپ کی زندگی کا فیصلہ پسند نہیں کرتا، لیٹ دم۔ اب لیٹ می لیو اکارڈنگ ٹو مائی ویلیوز۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں لیٹ دم سرنڈر نہیں رہتا، بلکہ لیٹ می اسے پرسنل پاور میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اب ایک ایسا مسئلہ جس سے تقریباً ہر انسان کسی نہ کسی حد تک گزرتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن سوچتے ہیں لوگ ہنسیں گے۔ آپ اپنا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، لوگ کیا سوچیں گے؟ آپ اپنا کانٹینٹ بنانا چاہتے ہیں، اگر لوگوں نے کرٹیسائز کیا تو؟ اور پھر آپ کچھ کرتے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی زندگی کا ریموٹ کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ کتاب کا سبق ہے، لوگ آپ کو جج کر سکتے ہیں،
انہیں کرنے دیں، لوگ آپ سے اگری نہ کریں۔ انہیں کرنے دیں، لوگ آپ کے بارے میں غلط رائے رکھیں۔ انہیں رکھنے دیں، کیونکہ آپ کا مقصد ہر انسان کو کنونس کرنا نہیں ہے۔ آپ کا مقصد اپنی زندگی کو اپنے ویلیوز کے مطابق جینا ہے۔ لیکن یہاں ایک مشکل سوال ہے، اگر لوگ واقعی آپ کے بارے میں برا سوچیں تو کیا ہوگا؟ کتاب کا جواب یہی ڈائریکشن دیتا ہے۔ آپ ہر شخص کی پرسپشن کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن آپ یہ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کس بنیاد پر بناتے ہیں۔ اب آتے ہیں سٹریس کی طرف۔ ہم سمجھتے ہیں سٹریس صرف پرابلمز سے آتا ہے، لیکن کبھی کبھی سٹریس اس کوشش سے آتا ہے کہ مجھے ہر چیز ٹھیک کرنی ہے۔ کسی کا موڈ خراب ہے، آپ اسے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی آپ سے ناراض ہے، آپ فوراً اسے منانا چاہتے ہیں۔ کوئی مشکل ڈیسیژن لے رہا ہے، آپ اسے روکنا چاہتے ہیں۔ کوئی آپ کی بات نہیں سمجھ رہا، آپ اسے بار بار ایکسپلین کرتے ہیں، اور آپ کی ساری مینٹل انرجی دوسروں کی لائیوز مینیج کرنے میں چلی جاتی ہے۔ یہاں لیٹ دم آپ کو پاز دیتا ہے۔ یہ ان کا ایموشن ہے، یہ ان کا ڈیسیژن ہے، یہ ان کی اپینین ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ اور پھر لیٹ می، میں اپنی بریدنگ کنٹرول کروں گا، میں اپنی رسپانس کنٹرول کروں گا، میں اپنی باؤنڈری ڈیسائیڈ کروں گا، میں اگلا قدم سوچ سمجھ کر لوں گا۔ یہ چھوٹی تبدیلی آپ کے ذہنی بوجھ کو بہت کم کر سکتی ہے۔ زندگی میں ایسے لوگ ضرور آتے ہیں جنہیں ہم چینج کرنا چاہتے ہیں۔ غصے والا شخص، نیگیٹو شخص، کنٹرولنگ شخص، سیلف سینٹرڈ شخص، اور ہم سوچتے ہیں میں اسے سمجھا دوں گا۔ پھر ایک دن، 2 دن، 1 سال، اور وہ شخص پھر بھی ویسا ہی ہے، کیونکہ ایک انکمفرٹیبل حقیقت ہے، آپ کسی بالغ انسان کو زبردستی چینج نہیں کر سکتے۔ وہ خود چینج کرنا چاہے تو الگ بات ہے۔ کتاب کے مطابق آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں، کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن دوسرے شخص کی مرضی کو اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتے۔ اس لیے کبھی کبھی بہترین سوال یہ نہیں میں اسے کیسے بدلوں، بلکہ اگر یہ شخص کبھی نہ بدلا تو میں کیا کروں گا؟ یہ سوال سخت ہے، لیکن بہت پاورفل بھی، کیونکہ اسی لمحے آپ اپنی پاور واپس لینا شروع کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا نے کمپیریزن کو اور بھی خطرناک بنا دیا ہے۔ آپ کسی کی سکسیس دیکھتے ہیں، کسی کا گھر، کسی کا بزنس، کسی کا ریلیشن شپ، کسی کا لائف سٹائل، اور پھر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ لیکن آپ ایک بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی بیہائنڈ دا سینز زندگی کا موازنہ کسی اور کی ہائی لائٹ ریل سے کر رہے ہوتے ہیں۔ دا لیٹ دم تیری کمپیریزن کو مکمل طور پر ختم کرنے کے بجائے اسے ایک سگنل کی طرح دیکھنے کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر کسی کی کامیابی دیکھ کر آپ کے اندر جلاسی یا ڈسکمفرٹ پیدا ہوتا ہے تو شاید یہ آپ کو بتا رہا ہے مجھے بھی یہ چیز چاہیے۔ تو دوسروں سے لڑنے کے بجائے خود سے پوچھیں اس شخص میں ایسی کون سی چیز ہے جس کی مجھے خواہش ہے؟ پھر لیٹ دم ہیو دیئر جرنی اور لیٹ می بلڈ مائن۔ یہ کمپیریزن کو ڈائریکشن میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ کتاب فرینڈشپس کے بارے میں بھی ایک بہت امپورٹنٹ لیسن دیتی ہے۔ ہم اکثر چاہتے ہیں کہ پرانے دوست ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں، لیکن لوگ بدلتے ہیں، گولز بدلتے ہیں، پرائیورٹیز بدلتی ہیں، زندگیاں الگ ڈائریکشنز میں جاتی ہیں، اور کبھی کبھی فرینڈشپ نیچرلی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم اسے فیلیئر سمجھتے ہیں، لیکن ہر اینڈنگ فیلیئر نہیں ہوتی۔
कभी कभी लेट दम ग्रो, लेट दम चेंज, लेट दम चूज देयर पैथ, और लेट मी चूज द पीपल हु सपोर्ट द पर्सन आई एम बिकमिंग। उसका मतलब ये नहीं कि हर रिलेशनशिप फौरन खत्म कर दें, बल्कि ये समझें कि हेल्थी रिलेशनशिप में दोनों इंसानों के लिए स्पेस होना जरूरी है। और अगर कोई बार बार आपकी बाउंड्रीज वायलेट करता है तो लेट दम का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ बर्दाश्त करें। इसके बाद आता है लेट मी सेट ए बाउंड्री। रिलेशनशिप्स में ये प्रिंसिपल शायद सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाता है। हम किसी शख्स से मोहब्बत करते हैं, फिर चाहते हैं कि वो हमारे मुताबिक बिहेव करे, वो ज्यादा केयरिंग हो, वो ज्यादा रोमांटिक हो, वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, वो हमारी हर बात समझे। और जब वो ऐसा नहीं करता, हम उसे चेंज करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। लेकिन किताब एक मुख्तलिफ सवाल देती है। अगर मैं उसे जैसा वो है वैसा ही देखूं, तो फिर क्या? लेट दम शो यू हु दे आर। इस शख्स को अपने एक्शंस के जरिए दिखाने दे कि वो असल में कौन है। और फिर लेट मी डिसाइड वॉट आई एक्सेप्ट। ये बहुत अहम फर्क है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप हर बिहेवियर टॉलरेट करें। एक्सेप्टेंस का मतलब है रियलिटी को पहले देखो, फिर डिसीजन लो। क्योंकि कभी कभी हम किसी शख्स से नहीं, बल्कि इस वर्जन से मोहब्बत कर रहे होते हैं जो हमने अपने ज़हन में बनाया होता है। एक और पावरफुल लेसन, किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन हर वक्त किसी को रेस्क्यू करना जरूरी नहीं कि मदद हो। अगर आप हर बार किसी की गलती के कॉन्सिक्वेंसेस खत्म कर दें, हर मसला सॉल्व कर दें, हर मुश्किल में उसकी जगह खड़े हो जाए, तो शायद वो शख्स अपनी जिम्मेदारी सीख ही ना सके। इसलिए कभी कभी लेट दम स्ट्रगल, लेट दम लर्न, लेट दम फेस कॉन्सिक्वेंसेस, और लेट मी सपोर्ट विदाउट कंट्रोलिंग। आप किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी पूरी जिंदगी अपने कंधों पर नहीं उठा सकते। अब पूरी किताब को एक लाइन में समझें। आप दूसरों की जिंदगी कंट्रोल करने के लिए पैदा नहीं हुए, आप अपनी जिंदगी जीने के लिए आए हैं। जब कोई आपको पसंद नहीं करता, लेट दम। जब कोई आपसे डिसएग्री करता है, लेट दम। जब कोई आपको छोड़ देता है, लेट दम। जब कोई आपके मुताबिक नहीं बदलता, लेट दम। लेकिन हर बार उसके बाद एक सवाल लाजमी है, लेट मी नाउ व्हाट। अब मैं क्या करूं? मैं क्या चूज करूं? मैं कहां बाउंड्री लगाऊं? मैं किस डायरेक्शन में जाऊं? मैं अपनी जिंदगी कैसे बेहतर बनाऊं? यही वो पॉइंट है जहां दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश खत्म होती है और अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूं। आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे आप बार बार कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर नहीं सकते? अपना जवाब कमेंट में लिखें। लेट दम। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में हम ऐसी 5 साइकोलॉजिकल सिचुएशंस देखें जहां लेट दम कहना आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि शायद जिंदगी बदलने के लिए आपको ज्यादा कंट्रोल की जरूरत नहीं, बल्कि कुछ चीजों को छोड़ने की जरूरत है।